اہل حدیثوں یہ بات صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہماری توحید اچھی ہے، جنت میں جانے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ میری داڑھی پوری ہے، جنت میں جانے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ رفع الیدین میں کرتا ہوں، آمین کہتا ہوں، اخلاق بھرے برا ہے، ساری دنیا تنگ ہے مجھ سے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نماز تو سنت کے مطابق پڑھتا ہوں نا، تو جنت میں جانے سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ اب حضرت معاذ رفع الیدین بھی کرتا ہے، آمین بھی کہتا ہے، ہاتھ بھی سینے پر باندھتا ہے، نبی سے محبت بھی کرتا ہے، اور نبی معاذ سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ سند بھی ان کے پاس ہے، پھر پریشان ہے اللہ کے رسول سے، اور نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، میری اور آپ کی امامت میں نہیں، نبی کی امامت میں نماز پڑھتا ہے۔ اب سوال کیا ہے جو اس کو پریشان کیے ہوئے؟ سوال یہ ہے، اللہ کے رسول میں سوچتا ہوں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کوئی ایسا عمل ہمیں بتا دیں ہم وہ عمل کریں تو اللہ ہمیں جنت دے دے۔ تو کیا وہ ساری زندگی جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ جنت میں جانے والے اعمال نہیں تھے؟ پھر بھی پوچھتا ہے جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، جنت میں ہم کیسے جائیں؟ نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کو فکر ہونی چاہیے جہنم سے کیسے بچیں گے اور جنت میں داخل کیسے ہوں گے۔ یہی اصل کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ آپ نے بچوں کو بنگلے دے دیے، دکانیں دے دی، کارخانے دے دیے، فیکٹریاں دے دی، سب کے نام کر دی الگ الگ، اور سب کی دکانیں ٹو ڈور کارنر کی، مارکیٹ کے بالکل بیچ میں دکانیں ہیں۔ لیکن یقین مانیے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر خطبات میں اہل حدیثوں کو جھنجھوڑا کرتے تھے، وہ کہتے تھے آپ یہ تو کہتے ہو اب میں آسانی سے مر سکوں گا چونکہ میں نے سب بچوں کی شادیاں کرا دی، تعلیم بھی مکمل کرا دی، بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، چھوٹا انجینئر ہے، 2 امریکہ میں ہیں، 1 برطانیہ میں ہے، الحمدللہ سب ہر اچھے روزگار سے، سب اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے۔ لیکن یہ بتائیے آپ نے کتنوں کو اہل حدیث کیا ہے؟ یہ ہے کام دنیا میں کرنے کا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے شرک سے بچا کر توحید کے راستے پر لائے ہیں، بدعت سے نکال کر سنت کے راستے پر لائے۔ اس وقت شیطان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، یقین مانیے بڑے بڑے مجھے یاد ہے ایک ہمارے کلاس فیلو تھے، منڈی ازمان کے تھے، حفظ صاحب کے پاس پڑھتے تھے، ہم بھی تھے وہاں، تو اس کا خاندان سارا بریلوی تھا، وہ اکیلا لڑکا اہل حدیث تھا، ابدال اس کا نام تھا۔ اس کے گھر کوئی پیر آتا تھا، ہر سال میں 1 دفعہ آتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے گھر میں پیر آیا تو وہ حافظ صاحب سے کہنے لگا حافظ صاحب میرے گھر میں پیر آیا ہوا ہے تو میرے والدین کو بڑا گمراہ کرتا ہے اور مال بھی بڑا لے جاتا ہے، ہر سال آتا ہے، آپ چلیں ان سے کوئی بات کریں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ہدایت دے دے، اس کو نہ دے تو کم از کم میرے ماں باپ کو ہدایت دے دے۔ یہ مولانا عبد الرحمن مکی جو ہے نا جماعت الدعوہ والے، یہ حافظ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں۔ اب تو مجھے نہیں علم لیکن بچپن میں بڑا ذہین تھا، نظر بھی لگ جاتی ہے بعض دفعہ کسی کو۔ تو حافظ صاحب نے ان کو کہا بیٹا تو چلا جا، میرے ذرا گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو چلا جا۔ وہ چلے گئے، ٹریکٹر ٹرالی تھی، ہم کچھ طالب علم بھی پیچھے بیٹھ گئے اور ٹریکٹر میں جا رہے ہیں جناب، وہاں یزمان پہنچ گئے، اور وہ جو پیر صاحب تھے نا عبد الرحمن مکی نے اس سے کہا کہ اگر تیرا پیر سب کچھ کرتا ہے تو انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، عبد الرحمن مکی صاحب نے ایسے ہاتھ کیا اور کہا کہ میں اس ہاتھ کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں، اپنے پیر کو کہے کہ اس کو نیچے کر دے۔ یقین مانیے وہ پیر فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں یہ ہاتھ کیے کھڑا ہوں، تو اپنے رب سے کہے کہ اسے نیچے کر دے۔ یعنی پیر ہے لیکن کفر دناتا پھر رہا۔ اب اللہ کی توحید کے ساتھ اس بات اور نفی
یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو مکی صاحب نے کہا اچھا میں ہاتھ کیے کھڑا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس کو اپنے پیر کو بول اس کو نیچے کر کے دکھائے، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ تیرا پیر اسے نیچے نہیں کر سکتا. اب تو بھی کہے کہ تیرا رب اسے نیچے نہیں کر سکتا. اب وہ یہ نہ کہے. سمجھ آ گئی؟ سارے خاندان والوں کو سمجھ آ گئی بات. اس کے بعد وہ پیر کبھی اس گھر میں نہیں آیا. اس طالب علم کی ساری فیملی اہل حدیث. یہ کرنے کے کام ہے دنیا میں، صرف رفع الیدین آمین کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے اپنی زندگی عاقبت سنوار لی، لیکن یہ کرنے کے کام ہے آپ بچوں کو آگ سے بچائیں.